قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ اور اس کی جزا کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات میں الحمدللہ جیسے ہم نے پڑھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، ایفاء عہد، کہ جو بھی معاہدہ کرو، جو بھی عہد کرو اس کو ہر حال میں پورا کرو، کیونکہ مومن کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ عہد پورے کرنے والا ہوتا ہے. نقض عہد جو ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اب عہد جو ہے آگے بندے کا اللہ کے ساتھ ہے یا بندے کا بندوں کے ساتھ. اب اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا، الست بربکم قالوا بلی، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. پھر اللہ کے ساتھ ہم نے جب کلمہ پڑھا، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ہم نے عہد کیا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تمام عبادات کا مستحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، چاہے وہ عبادات قولی ہوں یا فعلی ہوں، مالی ہوں یا بدنی یا مشترک ہوں، سب عبادات اللہ کے لیے ہیں. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے محمد الرسول اللہ، ہم نے اعتراف کیا، ہم نے عہد کیا، گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول، تو اب اس عہد کے بعد ہم پابند ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے واجب الاتباع ہے کہ ہم ہر حال میں حضور کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہ عہد. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب عہد کرو پورا کرو. جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم نے جو تمہیں یہ سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، ہم نے تمہیں دل دیا ہے، سمجھنے کی طاقت دی، ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو. اور ہمارے تو آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی صادق الوعد، کہ وعدے کا سچا ہے محمد مصطفیٰ، وعدے کو نبھانے والا، عہد کے پورا کرنے والا. اسی طرح اللہ نے حکم دیا اوفوا بالعقود، کہ جب بھی عقد کرو یا عہد کرو پورا کرو، وفا کرو. اور پھر اللہ نے ایک اس کی دوسرے رنگ میں نصیحت کہ جب قسمیں کھا کے اپنے عہد کو، معاہدے کو پکا کر دیتے ہو تو پھر خبردار پھر نہ توڑنا، کیونکہ جب تم قسم کھاتے ہو تو گویا اللہ کو اس سے گواہ بنا دیتے، اللہ کو اس پر ضامن بنا دیتے. تو جب اللہ کو ضامن بنا لیا تو اب خبردار ایسا نہ ہو کہ تم قسم کھا کے پھر توڑ دیں. اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مثال دی کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ جیسے کوئی عورت سارا دن سوت کاٹتی رہے اور شام کو پھر اپنے کاتے ہوئے کو پھینک دے اور توڑ ڈالے. تو تم بھی ایسا نہ کرو کہ اقرار کرو، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو اور شام کو نعوذ باللہ بدعہدی کر کے توڑ ڈالے. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ جیسے دنیا میں بعض قومیں اور خاص طور پر منافقین جب دیکھتے کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا بدر میں
مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، جب دیکھتے کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں سے بھاگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور دنیا میں ہم تمہارے امتحان لیتے ہیں اور ان سب کے احوال جو ہیں پھر تمہیں قیامت میں ملیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور رحمت اور اپنی قدرت کا اشارہ فرمایا کہ میرے بندو، اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ جس کو چاہیں گمراہ کریں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ باقی جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ گمراہی کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے منزہ ہے، اور جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کے، اس کا مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو ہے نا جھوٹی قسم کھانا، ایک ہے کہ پہلے سے وہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دوں گا اور وہ میری قسم پہ اعتبار کر جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور اس پر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ایسا نہ کرنا کہ اس دنیا کی لذات کے عوض میں آخرت چھوڑ بیٹھو، پھر تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا کہ تم آخرت کو دنیا کے لیے بیچ دو، کہ چند دن کی دنیا کی بہار ہے، چند دن کی دنیا کی لذات ہیں، اس میں آ کے تم اللہ کے عہد توڑ دو، سرکار دو عالم کے عہد توڑ بیٹھو، اللہ کے رسول پر جو وعدے کیے تھے وہ توڑ بیٹھو، اور مقصد کیا ہے کہ دنیا کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کا فائدہ جو ہے بالکل حقیقی ہے، یہ دنیا کا فائدہ جو ہے بہت ہی تھوڑا ہے، جب اس کو آخرت کے بھلے کے مقابلے پہ رکھو گے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ دنیا اور دنیا کی لذات اور طاقتیں اور قوتیں اور شان اور شوکت اور کرسی اقتدار، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس بدلہ ہے، اللہ کے پاس تمہارے لیے جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں اس پہ نتیجہ دیں گے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، اصول ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہو وہ باقی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ایک نعمت ہے بڑی اچھی ہے لیکن ختم ہو جائے گی، ایک نعمت ہے بڑی اچھی ہے لیکن ہمیشہ رہے گی۔ تو جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں تو اب اللہ جو تمہیں بدلہ دیں گے جنت میں، وہ تو ہمیشہ والی نعمت ہے، اس میں تو تم ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور پھر وہ نعمتیں بھی ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے عقل میں بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اور اس میں نعمتیں ہیں، مالا عین رأت، وہ آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں بھی گمان نہیں آ سکتا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ ایک تو نعمتیں ایسی اور پھر نعمتیں دائمی، ہمیشہ رہنے والی، کہ کبھی زائل نہیں ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے، دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے آخری ایام عزت و خیر سے گزارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب موت کی گھڑی آئے، جب آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہاں نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اب وہ موت کو لے آؤ۔ تو گویا موت کی ایک شکل ہے
اس لیے احادیث مبارک میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ موت ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی اور حیات جو ہے وہ ایک گھوڑی کی شکل میں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اس موت کو لے آؤ، تو موت اس مینڈے جانور کی شکل میں لائی جائے گی اور جنت والوں کے سامنے اور جہنم والوں کے سامنے اللہ حکم دیں گے کہ اب اس کو ذبح کر دو تاکہ اب موت کو موت آ جائے۔ اس کے بعد حکم فرمائیں گے کہ جنت والوں اب موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور جہنم والے کافرو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب تو موت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ دوبارہ اٹھنے کے بعد اللہ جو ہمیں زندگی دیں گے وہ دائمی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بندو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ باقی ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، لفظ ما جو ہے یہ عموم پہ ہے، اس میں مال و دولت بھی شامل اور تمہاری محنت، تمہاری کمائی، تمہاری قوت، تمہاری طاقت سب شامل ہے۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا جنت میں وہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا پھر ہم ان لوگوں کو جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کا معنی یاد رکھو، ہمارے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ مر گیا، مصیبت آ گئی تو صبر کرو جی، صبر کرو جی، یہ معنی نہیں ہوتا۔ صبر کا اصل معنی عربی میں ہے المنع، کسی چیز کا روکنا۔ تو جو بندہ اللہ کی فرما برداری پہ جمع ہوا ہے یہ بھی صبر ہے، کہ اس نے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، کچھ ہو جائے میں نے نماز پڑھ لی، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، میں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، سردی ہے، گرمی ہے، کچھ ہے، تکلیف ہے، قائم ہے۔ اسی طرح یہ صبر ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، گناہ ہے، منکر ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا، کہ بھی خنزیر حرام ہے، بھی میں نہیں کھاؤں گا حرام، شراب حرام ہے جی میں نہیں پیوں گا، حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا، بھی جوا حرام ہے جی میں نہیں کھیلوں گا، سود لینا حرام ہے جی میں کبھی سودی کام نہیں کرتا۔ یہ بھی صبر ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا، ورنہ دنیا میں بڑی لذتیں ہیں۔ ہر دوست چاہتا ہے کہ یار شام کو آؤ کٹھے بیٹھیں گے، پکچر دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے بعد بیٹھ کے کچھ پتے کھیلیں گے فلاں۔ نفس تو خواہش کرتا ہے لیکن وہ اس کو روک رہا ہے۔ یہ صبر ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا، اپنے آپ کو معصیت سے روکنا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، طاعت پہ جمع رہنا یہ بھی صبر، گناہوں سے بچا رہنا یہ بھی صبر۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو اللہ رسول کا دروازہ بتلاتے ہیں، جب ہم کسی کو شرک سے روکتے ہیں، جب ہم کسی کو بدعات سے روکتے ہیں، تو اب مشرکین ہیں، مورزین ہیں، اہل اہواء و احداث ہیں، تو وہ پھر مقابلہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ صبر پہ کھڑا۔ تو یہ بھی صبر ہے کہ ایذا کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، لیکن اللہ کی دین کی دعوت کو نہ چھوڑنا، یہ بھی صبر۔ اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یعنی سب سے زیادہ تکلیفیں میرے آقا کو ملی، سب سے زیادہ میرے مدنی کو ستایا گیا۔ کون سا ترکش میں کافروں کے تیر ہے جو نہیں چلایا گیا؟ حضور پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، حضور پاک جب نماز پڑھتے تو جانوروں کے اوج اٹھا کے گردن پہ رکھے گئے، سرکار دو عالم کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل آئیں، سرکار دو عالم کو پتھر مار کے پاؤں خون سے بھر دیے گئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سرکار دو عالم کا رخسار مبارک شہید ہوا، سرکار کے عزیز چچا جو ہیں آپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے،
حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضور کے صحابہ کے سینوں پہ بڑے بڑے پتھر رکھے گئے اور کانٹے چبھوئے گئے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے دکھ دیا گیا لیکن میں نے صبر کیا، اس لیے اللہ نے بھی حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا مدنی صلی اللہ آپ بھی صبر کریں۔ تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایذا پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو ایک صبر ہے صدمہ مصیبت کے وقت، کیا مانا اللہ معاف کرے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندہ مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ضعیفوں پہ رحم فرمائے۔ تو جب وہ مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرے۔ یاد رکھو کہ بعد میں تو سب صبر کر لیتے ہیں، صبر کا معنی ہوتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ سب سے پہلے جو مصیبت کی خبر ملے تو صبر کرے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو اللہ نے اولاد دی، ایک بچہ دیا اور وہ بہت پیارا بچہ تھا، اور والد کی تو جان تھی، ہر وقت ان کو چین نہیں ملتا تھا جب تک وہ باہر سے آتے سب سے پہلے بچے کو پیار کرتے اور باہر جاتے تو سب سے پہلے بچے کو پیار۔ اتفاق ہے کہ بچہ بیمار ہوا اور خاوند اس کا یعنی بچے کا والد جو ہے باہر گئے ہوئے تھے، اور جس دن اس نے واپس آنا ہے اسی دن اللہ کی شان ہے کہ وہ بچہ فوت ہو۔ تو اس کی بیوی کے لیے اب ماں ہے، آخر ماں کون ایسی ہوگی جس کو اولاد کا صدمہ نہ ہو؟ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی یہ بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، ایک تو بچہ اللہ نے دے دیا اور دوسرا میرا خاوند باہر سے آ رہا ہے، اور تو صاف بات ہے کہ جب آدمی اب دیکھیں چھٹی سے آدمی جاتا ہے تو گھر میں بیوی کو بھی انتظار ہوتا ہے، شوہر کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بیوی سے ملوں گا۔ تو بیوی نے بچے کو نہلایا، غسل دیا، کفن پہنایا اور ایک کمرے میں سلا دیا اور کفن ڈال دیا اور خود غسل کیا، کپڑے پہنے، اچھا بالکل تیاری کی۔ شوہر آئے، بڑی خوشی سے ملی، کھانا پیش کیا، حتیٰ کہ میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے، ملے آپس میں، سب کچھ ہوا۔ تو جب فارغ ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بات میں تم سے پوچھتی ہوں، مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ شوہر نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے گھر میں اپنی امانت رکھے اور وہ امانت لینے کے لیے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی بات ہے، امانت ہے اس کی، ہمارا کیا تعلق ہے، فوراً امانت واپس کرو۔ اس نے کہا اگر ہم کچھ دیر کے لیے ضد کر جائیں کہ بھئی ابھی نہیں دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ امانت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ صاحب امانت کو فوراً لوٹا دیا۔ امانت کے اندر کیا حق ہے کہ ہم تصرف کریں یا دیر کریں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اولاد ہے یا مال ہے، یہ بھی تو اللہ کی امانت ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل اللہ کی امانت ہے۔ اس نے کہا تو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، تمہارا بچہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن خاوند کو جوش ہے، اس نے کہا عجیب بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے پہلے ہی کتنا بڑا تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ تم بند سور کے اور مجھے کھانے کھلا رہی ہو اور میرے ساتھ لیٹ رہی ہو اور مجھے بتاتی نہیں ہو کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ کیا دیا؟ اس نے کہا کہ صبر پھر کس بات کا نام ہے؟ اسی لیے تو حکم تھا نا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ۔ تو جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے حضور کے اس حکم پہ عمل کیا۔ اس نے کہا اچھا میں حضور کے پاس جاتا ہوں، اور سیدھے دوڑے سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی نے بہت اچھا کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا آج کا جو ملنا ہے اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ان کو پھر ایک ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جس نے پورے عالم میں نام روشن کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مومنوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو بس ان کی زبان پہ ایک ہی کلمات ہے انا للہ و انا الیہ، سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ جانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی یاد کر لیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رحمت فرمائے اگر کبھی مصیبت آئے تو فوراً یہ کہہ کے دعا مانگا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما اور اس سے بدلہ کوئی بہتر عطا فرما دے، تو قادر ہے اس بات۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرا خاوند جو ہے ابو سلمہ، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ہی مجھے یہ دعا سکھائی تھی زندگی میں، تو ان کے موت پر میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ کہا میں نے حضور کی یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی میرے خاوند سے اچھا خاوند کہاں ملے گا، ابو سلمہ جیسا آدمی مجھے پھر کہاں ملے گا، میرا خاوند تو بہت اعلیٰ انسان اور میرے ساتھ اس نے جو زندگی گزاری وہ میں بھول نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں لیکن حضور کا حکم تھا میں نے دعا مانگی۔ اب فرماتی ہیں میں نے عدت کے دن گزار لیے، جب 4 مہینے اور 10 دن گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے مجھے اپنی شادی کے لیے پیغام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمان کو تو دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں ٹال سکتی، لیکن کچھ باتیں ہیں میری وہ میں چاہتی ہوں کہ عرض کر دوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب شادی ہو تو عورت کو بھی کھل کے بات کہنی چاہیے اور مرد کو بھی کھل کے بات کہنی چاہیے، درمیان میں کوئی پردہ نہ رکھے ورنہ بعد میں زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ ابو سلمہ میرے شوہر فوت ہو گئے اور ان کے کافی بچے ہیں، تو میں تو بچوں والی عورت ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں اور بچوں کا سنبھالنا، اور خاص طور پہ جب آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو دوسرے شوہر کے 2 بچے ہوتے نہیں، تو ان کا اس کو برداشت کرنا، قبول کرنا اور ذہناً ان کو اپنا بنانا بڑا امتحان ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے بچے جو ہیں وہ میرے بچے ہیں، بس یہ میں برداشت کروں۔ اس نے کہا حضور دوسری بات بھی ہے، تو حضور نے فرمایا دوسری بات کیا؟ کہا یا رسول اللہ اب میں کوئی جوان عورت تو ہوں نہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، میں بوڑھی عورت ہوں، میری کافی عمر ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو دنیا کی ہر عورت جو ہے وہ فخر سمجھے گی شادی کرنے کے، تو اگر آپ کی کوئی خواہش ہے شادی کی تو کسی جوان لڑکی سے شادی فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو انا اسن منک، میں بھی تو عمر میں تم سے بڑا ہوں، اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میں بھی تو جوان نہیں ہوں، میں بھی تو بوڑھا ہوں، وانا اسن منک، اور میری عمر تم سے بھی بڑی ہے، یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات ہے۔ اس نے کہا حضور ایک تیسری بات بھی ہے وہ بھی میں عرض کروں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تیسری بات کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی تیز مزاج عورت ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتی ہوں، میری طبیعت میں تیزی بڑی ہے، بعض ہوتی ہے نا غصے میں قابو نہیں پا سکتی، تو یا رسول اللہ میرا آپ سے اللہ معاف کرے اگر کبھی زبان سے کوئی حرف نکل جائے، میرے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، میں نے ایسی شادی کی کہ اب اس طرح تو میں دور ہوں نا، کبھی آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اگر میاں بیوی کا تعلق ہے اور میری زبان تیز ہے، میں بڑی تیز مزاج عورت ہوں، تو حضور نے فرمایا اس کا بھی حل موجود ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ فرمایا اللہ سے دعا کروں گا تیری زبان ٹھیک ہو جائے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے قبول ہے، اور شادی ہوئی تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے یقین ہوا اس دعا پر کہ دیکھو اللہ نے مجھے اس سے کیسا بہتر بدلہ دیا کہ اب محمد مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ کے بعد مجھے محمد الرسول اللہ ملے، تو یہ صبر کا بدلہ ہو۔ اور اسی طرح قرآن مبارک میں بھی ہے اور حدیث مبارک میں کہ قیامت والے دن جب اللہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیں گے تو 1 کا 10 گنا ملے گا، اور کبھی کبھی اللہ 1 کا 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور کبھی اللہ جیسے مسجد الحرام میں 1 نماز 1,00,000 گنا ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی حج پیدل کرے تو 1 قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے، تو 700 ضرب 1,00,000 تو 1 قدم پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو صبر والوں کو ثواب ملے گا جنت میں
اللہ ملائکہ کو حکم دیں گے یہ میرے صابرین ہیں، ان کے لیے کوئی حساب نہیں، بس رحمت ہے میری، دروازے کھول دو ان کے اوپر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کو تو بغیر کسی حد و حساب کے صبر ملے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ جب صابرین کو بدلہ دیں گے تو وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمیں اور تکلیفیں ملتی، ہمارے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا اللہ کے راستے میں، ہم صبر کرتے تو آج اور زیادہ جی رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کو ہم بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد اس آیت مبارک میں جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے اس میں قاعدہ بیان کر دیا کہ جو شخص اچھے عمل کرے، من عمل صالحا، کوئی بھی ہے، من ذکر او انثی، یا مرد ہے یا عورت۔ لیکن اسلام کبھی مرد عورت میں تفریق نہیں کرتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ عورت کا استحقاق نہیں اور اسلام میں عورت کا مقام، یہ غلط بات ہے۔ اسلام تو عورت کو مرد کے بالکل برابر لے کے آئے کہ اگر تم اچھا عمل کرو گے تمہیں بھی بدلہ، عورت کرے عورت کو بھی بدلہ، تم نماز پڑھو گے تمہارا بھی اجر، عورت پڑھے اس کا بھی اجر، تم روزہ رکھو تم بھی صائمین، وہ روزہ رکھے وہ بھی صائمات، تم رات کو تہجد پڑھو تم بھی ذکر کرو وہ بھی ذکر کرے، سب برابر۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کے ثواب کو کم کر دے کہ عورت ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے کہ وہ عورت ہو کر بھی نیک کام کرے، عورت ہو کر بھی عمل کرے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا عورتیں جو حج کرتی ہیں ان کے لیے تو گویا جہاد کا ثواب ہے۔ فرمایا جہادکن الحج، عورتوں کے لیے حج جو ہے وہ جہاد کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، یاد رکھ اسلام میں کوئی فرق نہیں، اسلام نے عورت اور مرد کو بالکل برابر رکھا ہے۔ جہاں فرق کیا ہے وہاں فرق نہ کرنے سے نظام عالم ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد، فرق کہا گیا ہے کہ جب گھر میں ہو تو میاں جو ہے وہ افضل ہے کیونکہ وہ قوام ہے، وہ سنبھالنے والا، وہ نفقے کی ذمہ داری اٹھانے والا، وہ اس کی عزت کا رکھوالا، اس کے نفقے کا ذمہ دار، اس لیے اس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ اور جب گھر میں کسی ایک کو بڑا نہ بناؤ سارے بڑے بن جاؤ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا حشر ہوگا۔ لازماً کسی ایک کو تو بڑا بنانا ہوگا۔ آخر تم حکومت کرتے ہو تو کسی کو ہیڈ ماسٹر، کسی کو سیکنڈ ماسٹر، کسی کو مطلق ماسٹر، اسی طرح کسی کو ایس ایچ او، کسی کو اے ایس آئی، کسی کو ہیڈ کانسٹیبل، تم نے بھی تو درجات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک وہ بھی حالانکہ بندہ ہے وہ بھی بندہ ہے، یہ کیا ہے کہ وہ تو ڈی آئی جی بن جائے اور یہ ایس پی بن جائے، وہ بھی بندہ ہے یہ بھی بندہ ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ فرق رکھنا پڑے گا ورنہ نظامی عالم چل نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے لیے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ مرد اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، عورت اپنے خاوند کے خرچے کی ذمہ دار تو نہیں ہے نا، لیکن مرد عورت کے خرچے کا ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے خاوند کے لیے کو مقابلہ تو نہیں، لیکن مرد اس کی عزت کی حفاظت کے لیے مر بھی جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہاں ورنہ ہر چیز میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پورا قرآن پڑھ لو، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔ یہاں بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن ایمان والا ہو۔
کیونکہ اگر کافر ہے تو اس کے عمل کا بدلہ تو آخرت میں ہوگا ہی نہیں، چاہے کافر مرد ہو یا عورت، اللہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، صحت دے دی، طاقت دے دی، اولاد دے دی، مال دے دیا، دنیا میں بدلہ مل گیا، لیکن آخرت پر چونکہ ایمان نہیں تو ان کو آخرت میں کوئی بدلہ بھی نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی ان پر ظلم کیا، اللہ ظلم سے پاک ہے، جب وہ آخرت مانتے نہیں تو اللہ بدلہ کیوں دے؟ یہ مومن ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں دے اور آخرت کی۔ کافر جو ہے وہ تو کہتا ہے دنیا آخرت پر تو ایمان ہی نہیں، وہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کا قائل ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، جب مر گئے تو پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو جب ان کا آخرت پہ ایمان نہیں اللہ کیوں بدلا دے؟ اس لیے فرمایا شرط ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دیں گے دنیا میں بھی بہتر زندگانی۔ اب بہتر زندگانی سے کیا مراد؟ یہ معنی نہیں ہوتا کہ مسلمان جو اس کے پاس پیسے ہوں گے، دولت ہوگی، اللہ کے یہاں دولت دنیا کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ بہتر زندگانی کا معنی یہ ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے، اگر سکھ ملے تب راضی اور دکھ ملے تب راضی۔ اس لیے حضور نے فرمایا عجباً للمؤمن، مومن کے کیا کہنے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، پھر اللہ درجات بلند کر دیتے، اگر مصیبت آئے صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو مومن ہر حال، لیکن سکھ دنیا میں ہر کسی کے لیے، دکھ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن مومن کا چونکہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، وہ ہمیشہ مطمئن، دکھ ہوگا کہے گا انا للہ، سکھ ہوگا کہے گا الحمدللہ، نعمت ملے گی کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، امتحان ہوگا کہے گا اللہ میں صابر ہوں، تیری رضا تیری قضا پہ میں راضی ہوں۔ تو مومن کی زندگی جو ہے بڑی حیات طیبہ ہوتی۔ اور مال میں بھی دیکھ لو کہ مومن جو ہے وہ قناعت پسند ہے، مومن جو ہے وہ اسراف نہیں کرتا، مومن جو ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتا، مومن اپنے مال کو حرام میں نہیں لگاتا، مومن اپنے مال کو جوئے میں نہیں لگاتا، اپنے مال کو گندے کاموں میں، شراب میں، عیاشی میں نہیں اڑاتا، وہ مطمئن رہتا ہے چاہے تھوڑی چیز بھی۔ اور جو کافر ہے اس کے مقابلے میں ایک دن آپ دیکھیں گے جناب کروڑ پتی ہے، رات کو بیٹھے گا جوئے میں کسی جگہ جناب اڈے پہ، صبح اٹھیں گے تو بھکاری ہوگا۔ اچھا اگر کروڑ مل جائے گا کہ یار کروڑ کیا ہوتا ہے، اچھا ہے کہ ہم اب آگے بڑھیں 10 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ کما لے گا، یار کیا ہے اس کے پاس 20 ہے میرے پاس 10 ہے، یہ کو بات ہے، اس کے برابر آنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اسی 99 کے مار میں رہتا ہے۔ اور مومن جو ہے وہ ہر حال پہ راضی ہوتا ہے۔ قناعت و کنز، قناعت جو ہے وہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہر نعمت پہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ مومن کا دل غنی ہوتا ہے، مومن مال سے غنی نہیں ہوتا، دل سے غنی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الغنا غنی النفس، آپ نے فرمایا غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو، پیسے کا غنی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبۃ، یہ دنیا کی زندگانی ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مومن کی زندگانی، مومن دعا کرو، ہمارا تو ایمان نہیں نا، ہم گھبرا جاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر اللہ پہ ایمان ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو پھر سجاتے ہیں ہدایت۔ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا اسی میں اطمینان قلب کی دولت ہے۔
جیسے دوسری آیت میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا تم دواؤں میں دل کا سکون ڈھونڈتے ہو، تم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہو، تم کاہنوں کے پاس جاتے ہو، نجومیوں کے پاس جاتے ہو، اصل دل کا سکون ڈھونڈنا ہے تو میرے ذکر کے اندر ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو چاہے سو چکھ لے، چکھو نا تو کیا پتہ لگے کہ یہ کڑوی چائے ہے یا میٹھی ہے؟ اللہ کے ذکر میں آؤ گے تو پتہ لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذتوں میں آؤ گے تو پتہ لگے گا نا کہ ذکر کی لذت کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آ جاتے ہیں پھر کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھے تھے اور شاگرد بھی بیٹھے تھے، ان کے مرید بھی بیٹھے تھے، خلفاء بھی بیٹھے تھے۔ ان کو ایک بری خبر ملی کوئی نقصان کی، تو انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا کچھ دیر کے بعد ایک اور بڑی اچھی خبر آ گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو وہ حیران ہوئے جو خلیفے تھے، مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ اگر بری خبر ملی ہے تو الحمدللہ اور اچھی خبر ملی ہے تو الحمدللہ، یہ کیا بات؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، نہ میں نے بری خبر کی وجہ سے کہا تھا اور نہ اچھی خبر۔ اصل میں جب بری خبر ملی تو میں نے دل کی طرف توجہ کی تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب اچھی خبر ملی تو دل میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا، میں نے کہا الحمدللہ کہ دل اپنی حالت سے ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اپنی حالت سے خوش ہوں، اس میں میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میرا اللہ حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن میرے دل کا تعلق تجھ سے نہیں ٹوٹا، میرے ذکر کا تعلق جو ہے وہ تجھ سے نہیں ٹوٹا، یہ حیات طیبہ۔ اور فرمایا اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں ہم ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ کیوں؟ ایک بندہ ہے وہ خالق ہے، تو ایک مخلوق جب عمل کرے اور بدلہ دے خالق، تو خالق تو بدلہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ بادشاہ کو جو بدلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، وہ ہمارے حال کو تو نہیں دیکھتا کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم نے تو یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی اور ٹوٹے پھوٹے طواف کیے، لیکن وہ بدلہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر سے بہتر بدلہ جو دنیا میں وہ عمل کرتے تھے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری حیات بھی حیات طیبہ بنا دیں، گھر میں، باہر، احباب میں، ہر جگہ رحمت ہو، سکون ہو، اور عالم اسلام پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائیں اور عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائیں، اللہ اپنے دشمنوں کی ذلت کا فیصلہ فرمائیں۔ استغفر اللہ، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو غائب کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے جب ساری کائنات پیدا کی ہے تو ہر چیز تو اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، تو جب کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں تو لہٰذا وہ کیسے عالم الغیب ہوئے؟ پھر تو نعوذ باللہ آپ کو قرآن بدلنا چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ۔ کیا آپ قرآن کی آیت بدل دیں کافر بن جائیں؟ کیا خیال ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله۔ ایک آیت تو نہیں ہے نا میرے عزیز، باقی یہ دھوکہ ہوتا ہے، یا تو اللہ معاف کرے وہ سمجھتے نہیں قرآن کو، کیونکہ زندگی گزر گئی قوالیوں میں تو قرآن کیسے سمجھا؟ یہ تو قرآن کے لیے تو میرا بھائی محنت کرنی پڑتی ہے نا، یہ کوئی قوالی تو ہے نہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا لمبر، یہ تو قرآن ہے اللہ کا، یہ تو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ یا تو میرا خیال ہے ان بیچاروں کو چونکہ فرصت ہی نہیں ملتی قرآن پڑھنے سے،
تو وہ سمجھتے ہیں، یا پھر سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ میرا عزیز، غیب کا معنی ہے جو بندوں سے غیب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن سمجھانا ہے تو اللہ ہمارے عقل کے مطابق بات کریں گے نا۔ ایک چیز غیب ہے، ایک ظاہر ہے، تو اللہ نے فرمایا ظاہر کو بھی میں جانتا ہوں، اس چھپی ہوئی کو بھی میں جانتا ہوں جو تیرے آگے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، اس نسبت سے اللہ کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ موجود ہے، ایک ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، تو جو پیدا بھی نہیں ہوئی اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی۔ ابھی جو قیامت تک واقعات آئیں گے اس کا علم کس کو ہے؟ وہ اللہ کا۔ تو یہ ہے عالم الغیب۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اولیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ چاہتے ہیں تو غیب کی باتوں پہ ان کو اطلاع فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو اطلاع بھی نہیں فرماتے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ پیروں کے خلاف بولتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیر تھے، باقی خلفاء ان کے مرید تھے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضرت صدیق پیر تھے اور باقی مرید تھے؟ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے، امیر المومنین تھے۔ ان کی بیعت جو ہوئی با اعتبار خلیفہ کے، نہ با اعتبار پیر کے۔ کوئی عقل کی عقل ہوگا، جب حضور کے تخت پہ بیٹھے پہلے بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے تو کوئی بھی مرید نہیں ہوا ابو بکر کا۔ جب حضور کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، اب ان کی بیعت ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کی بیعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان آئے، پھر ان کی بیعت ہوئی۔ پھر حضرت علی آئے، پھر یہ ہے بیعت اسلام، بیعت خلافت، بیعت السمع والطاعہ۔ باقی یاد رکھو، میں پیروں کا مخالف تو نہیں ہوں، ہمارے تو اپنے پیر ہیں، ہمارے اپنے بزرگ ہیں، ہمارے اپنے مرشد ہیں، ہمارے اپنے مشائخ ہیں جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ لیکن مقصد میرا ان پیروں سے ہوتا ہے جو جاہل پیر ہیں، جو سنت کے خلاف ہیں، جو بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، جو قرآن حدیث کو نہیں جانتے، نماز روزہ نہیں جانتے اور ہیں پیر۔ ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ دجال ہوتے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر ایک عورت عالم حیض میں ہے اور اس کی وطن کی طرف روانگی ہے تو کیا وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ سکتی ہے؟ ہاں، آنکھوں میں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، باہر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عورت کو حالت حیض میں طواف الوداع بھی معاف ہے، کہ اگر عورت کو حیض آ گیا ہے اور طواف الوداع نہیں کیا، اللہ نے فرمایا معاف ہے چلیے۔ تو عورت حیض کی حالت میں یہ اتنا کامن مسئلہ ہے کہ تمہارے ملک میں جب عورت حیض میں ہو تو مسجد میں جاتی ہے، جب وہ چھوٹی مسجد میں نہیں جاتی تو اللہ والے کی مسجد میں، اللہ کے گھر کی مسجد میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے عقل، وہ استعمال کرنے سے بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ای کے نمبر سے شروع ہونے والے اجزاء سے بنی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ بہرحال کچھ دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ کافر ملکوں سے جو چیزیں بنتی ہیں جیسے چیز ہے اور کوئی بیوریجز ہیں، بسکٹس ہیں، کریمیں ہیں، صابن ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو اس میں وہ خنزیر کی چربی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ بعض کافر تو اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان کو کسی طرح حرام میں ڈال دو، اور بعض لوگوں کا یہ نہیں، ان کی یہ نیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، ان کے نزدیک گائے کی چربی ہو یا خنزیر کی ہو یا بکرے کی کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حلال حرام ہے نہیں۔
وہ ہمیں حرام نہیں کھلانا چاہتے، لیکن ان کے نزدیک وہ حرام ہو تو خیال کریں، ان کے نزدیک حلال حرام ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک دمبے کی چربی بھی چربی ہے، خنزیر کی چربی بھی چربی ہے۔ اور پھر جہاں ان کے بچر خانے ہوتے ہیں تو وہ جب وہاں کٹتا ہے یا گوشت کٹتا ہے اور چربی کے لیے ڈرم ہوتے ہیں باقاعدہ، تو وہ چربی اتار کے اسی ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، بکرے کی بھی اسی میں، گائے کی بھی اسی میں، خنزیر کی بھی اسی میں۔ پھر وہ کمپنیاں آ کے وہ پورے کے پورے ڈرم خرید کے لے جاتی ہیں، وہ اپنی فیکٹریوں میں جا کے پھر ان کو پگھلاتی ہیں اور ان کو بناتے ہیں، ان سے پھر وہ چیزیں تیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن پہلے ایک بات یہ تھی کہ وہ لکھ دیتے تھے، وہ ان چیزوں پہ لکھ دیتے تھے کہ ان میں ہم نے اینیمل فیٹ استعمال کیا ہے، یعنی جانور کی چربی استعمال کی۔ اب جانور ان کے نزدیک حلال حرام ہے نہیں، تو جس پہ اینیمل فیٹ لکھا ہو مسلمان خود بچ جائے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہو، تو جب شبہ پڑ جائے تو آدمی ہٹ جائے۔ اچھا، اسی طرح جو ویجیٹیبل فیٹس ہوتے ہیں وہ سبزیوں سے نکالتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ سبزی بھی حلال، اس سے جو چیز نکالی جائے گی وہ بھی حلال۔ اچھا، اب جناب کچھ عرصہ سے یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو اب پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو صاف بات ہے کہ چیز بکے گی نہیں، تو انہوں نے وہ لکھنا چھوڑ دیا، ہر چیز کا ایک کوڈ لکھ دیا، ای کے نمبر ڈال دیا آگے، ایک نمبر 100 ہے، نمبر 200 ہے، نمبر 300 ہے، نمبر 400 ہے۔ تو جب ان نمبروں کی تحقیق کریں تو ان میں بھی وہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اعلم، خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے جو سنا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد کینچی سے 2-3 جگہ ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی، ایک بکری دم بھی ادا کرے اور بال بھی پورے کٹوائے۔ یعنی عمرہ کرنے آتے ہو اور بال تمہیں اتنے محبوب ہیں تو نہ تشریف لائیں۔ کوئی خط تو نہیں لکھا کعبہ شریف نے کہ میں آپ کے بغیر بہت اداس ہوں، نہ آئے تو بڑی تکلیف ہوگی، آئے ہو تو پھر پورا کرو۔ حضور پاک تو اس طرح پھروائیں اور امتی ٹک لگوائیں۔ ویسے ماشاءاللہ عاشق بھی ہیں، سبحان اللہ، نام آئے تو اپنے انگوٹھے چومتے رہتے ہیں۔ کہتے جی بعض سونے کی دکانوں پہ جو لوگ ہیں وہ سونے میں پیتل ملا کے بیچتے ہیں اور وہ جو پیسے آتے ہیں اس سے چندہ بھی دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں وہ پیتل والا دیا ہو، پتہ نہیں سونے والا دیا ہو پیسہ؟ یعنی ان کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو جب وہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ کرے حلال والا حصہ آئے گا۔ بہرحال ایسی چیزیں کرنا حرام ہے کہ دھوکہ نہ دے اور صاف بتائیں اس میں اتنا سونا ہے اور اتنا یہ چیز ہے۔ شرعی پردہ کیا ہے کہ بغیر ضرورت عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، وقرن فی بیوتکن، جب گھر میں بیٹھی رہے گی خود بخود پردہ ہوگی۔ اگر کبھی نکلنا پڑے تو پھر یدنین علیہن من جلابیبہن، لمبی چادر سے پورے بدن کو ڈھانکے، چہرے پہ کپڑا ڈالے اور پھر باہر جائے۔ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، تو اگر عورت کی آواز پہ پردہ نہ ہوتا تو مسجدوں میں عورت کو مؤذن نہ رکھ لیتے۔ دیکھو نا، ہر کام میں تم نے عورت کو لگا دیا ہے، کرکٹ کھلاتے ہو، ہاکی کھلاتے ہو، اسکواش کھلاتے ہو، کمانڈو بناتے ہو، تو تم مؤذن نہ بنا دیتے مسجدوں میں؟ تو کو معلوم ہوا نا کہ اس کی آواز پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس لیے وہ اذان نہیں دے سکتی، اس لیے وہ امام نہیں بن سکتی، اس کی آواز میں بھی پردہ ہے کہ کوئی غیر محرم نہ سنے۔ آج کل تو گانے پہ نہیں ہے، یہاں تمہیں پرانے مسئلے پوچھتے ہو مولوی سے۔ یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے، تمہارے ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو موسیقی عبادت ہے اور گانے سننے سے ترقی ہوتی ہے، خدا ملتا ہے۔ یاد رکھو، ایسی باتیں کہنے والا اسلام سے نکل کے کافر ہو جاتا ہے، گناہ گار نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ کہ جس چیز کو اللہ حرام کرے تم کہو اس میں خدا ملتا ہے، یعنی تمہیں حلال میں نہیں ملتا، حرام میں خدا ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ہاتھ جو ہیں ان کا بھی پردہ ہے، بالکل پردہ ہے۔
صرف نماز کی حالت میں کھلے رہیں تو نماز ہو جاتی ہے، یہ معنی نہیں کہ ویسے کھلے رہیں، بالکل پردہ ہے۔ ہم وطن جا رہے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں واپس لے، اللہ سب کو لے آئے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، سفر میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ ڈاکٹروں کو نہ مجھے، بس ایک ہی علاج ہے دعا، بس ایک دل سے تم سفر میں ہو، اور حضور نے فرمایا کہ دعا المسافر مستجاب، مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دعا کر دیں گے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ کہتا جی آپ نے کہا تھا کہ 3 باتیں ہیں جن کی احتیاط کریں، النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ غلام تو اب ہے نہیں، بات ختم، جب جہاد نہ رہا تو غلام کہاں رہے، تو باقی 2 چیزیں رہیں، نکاح اور طلاق۔ تو اس میں مذاق میں بھی بندہ اگر بیوی کو کہے کہ مذاق میں تمہیں طلاق دو، طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ لفظ زبان پہ لایا ہی نہ کرو۔ حجر اسماعیل کون سا ہے؟ یہ حتیم جو ہے یہ حجر اسماعیل ہے۔ خانہ کعبہ کو آخری بار کس نے بنایا تھا؟ عبداللہ ابن الزبیر نے تعمیر کی تھی حضور کے فرمان پہ، پھر حجاج نے بدل دی۔ باقی مرمت تو ہر سال ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جو جگہ چھوڑی ہے اللہ کو یہی منظور تھا۔ قریش جب بنا رہے تھے پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے چھوٹا کر دیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہمارے لیے کھلا رہے، جب دل کرے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا حتیم میں جا کے پڑھ لو۔ بڑے آدمیوں کے لیے تو دروازے سال میں کھلتے ہیں، غریب کے لیے تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ اب تم مسئلہ نہ جانو تو ہم کیا کریں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، بادشاہ آئیں گے تو پروٹوکول اور اجازت تو کر بھی، ہمارے لیے تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ جا کے جب چاہو کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، جا کے دیوار کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی ہے، اس کا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بعض حالات میں ایک طلاق شدہ لڑکی، اس کو باپ اور بھائی جو ہیں وہ مارنا چاہتے تھے، وہ بھاگ گئی تو اب اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ وقت کا حاکم اور قاضی جو ہے اس کو جا کے درخواست دے، وہ اس کا ولی بنے گا اور نکاح کرے گا۔ اگر ایسی چھٹی دے دو گے نا تو پھر یہ 90% کام ایسے ہوگا، بھاگ جائیں گے۔ اس لیے جس کا ولی نہ ہو، ایسے حالات ہیں، درخواست حکومت کو، وہ ولی ہے اس کی۔ اگر آپ ریاض سے آئے ہیں، اگر آپ حرم میں اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ چلہ لگاؤ، تو نہ جو ادھر نہ جانا، بس آسان مسئلہ ہے کہ رسہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، گلے میں ڈال دیتے، نہ جانا، بس بات ختم ہو گئی، کس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی نیک کام سے بچنا چاہیے، احتیاط کریں۔ آپ جائیں بالکل، آپ وہاں فلم بنائیں، آپ وہاں جناب کوئی سی ڈیز کا کاروبار کریں، کوئی چینل کھولیں، کوئی کیبل لگوائیں، ایسے کام کریں جس سے قیامت تک تمہارا نام روشن ہو اور لوگ جہنم کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار ہوں۔ نیکی کا کام کریں، تکلیف ہے، آپ جائیں نہ جائیں کسی کا کیا ہے یار، کرو گے ٹھیک ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر تھوڑا ہوتا ہے نیکی میں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی جا کے مسجد میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد جو ہے ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میری جگہ ہے، مسجد کسی کی جگہ نہیں، اللہ کی جگہ ہے، جو بیٹھ گیا اسی کی ہے۔ رتی بار کا معنی تھوڑا سا، رتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رتی ماشا تولا، تو وزن دیکھ لو، رتی سب سے تھوڑا ایمان۔
کیا تہجد کی 4 رکعت اکٹھی پڑھیں جائز ہے، 4 رکعت سنت اکٹھی پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ اب ایک آدمی نے لکھا تھا آج 2-3 دن تمہیں میرے خیال میں تکلیف جان چھوڑی پھر شروع ہو گیا، مجھے پاگلوں جیسا لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، تو پاگل ہو جاؤ۔ عشق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، عین سے عقل ختم، شین سے شرم ختم، قاف سے قرار ختم، پاگل ہو جو۔ اللہ رسول سے تو کبھی نہیں ہوا تم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی داڑھی جو ہے اگر 1 مشت سے کم ہو اللہ ان کو بھی اجر دیں گے، وہ داڑھی والوں میں تو شریک ہو گئے ہیں نا، منڈانے والے سے تو بہتر ہے نا اللہ کے بندے۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور غلطی کرے، سجدہ صاف کرے گا، وہ غلطی میرا بھائی دیکھنا پڑتا ہے کہ غلطی کون سی ہے۔ اگر واجب چھوڑے گا تو سجدہ صاف کرے گا، سلام پھیر کے بھی جائز ہے اور پہلے بھی جائز ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام جو ہیں ولی ہیں یا نبی ہیں، کیوں آپ نے ملنا ہے؟ وہ جو بھی ہیں اللہ کی رحمت ہو، ان پہ بات ختم ہوگی، آپ کو کیا تکلیف ہے تحقیق؟ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ناراض نہ ہو آدمی تو کیا کرے، میں بھی تو بندہ ہوں، ایک بیمار ہوں، تکلیف ہے، اور تکلیف میں آدمی چڑچڑا ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا، میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے بلوچ ہوں، وہ بھی بے وقوف قوم ہوتی ہے، ان کا بھی دماغی میٹر کبھی کبھی گھوم جاتا ہے، تو کچھ وہ بھی اثر ہے، چاہے لاکھ مولوی بن جائے آدمی، اثر تو رہے گا نا خون میں۔ تو کچھ تم سوال ایسے کرو، بھائی تم اپنی نماز کا کرو، روزے کا کرو، حضرت خضر کا پوچھ کے میرا بھائی کیا کرو گے آپ؟ کوئی عقل کی بات، ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہے، تو ہمارے کو بات ختم ہو گئی، ہم نے کیا لینا ہے؟ تم اپنے اعمال صالحہ کا فکر کرو، اپنی نماز کا فکر کرو، اپنے روزے کا فکر کرو، طواف کا فکر کرو، رزق حلال کا فکر کرو، حلال حرام کے مسئلے پوچھو، نماز کے مسئلے پوچھو، طواف کے مسئلے پوچھو، رکوع سجود کے مسئلے پوچھو، نکاح طلاق کے مسئلے پوچھو، جن سے ہمیں غرض ہے، جن سے ہمیں واسطہ ہے، جن سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ حضرت خضر کا زمانہ گزر گیا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہیں۔ اگر والدین فوت ہو گئے، اولاد ان کے لیے دعا بھی کرے، اولاد ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرے، اولاد ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی بنائے، مسجد، مدرسہ، قرآن، کتابیں دے کے دینا، تو تاکہ ان کو ہمیشہ ثواب ملے۔ رسول اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں درجہ بلند کرنے کی، وہی حکم ہے، آتے محمد الوسیلۃ وبعثہ مقام محمودہ، اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ دعا استخارہ چھپی ہوئی موجود ہے، 2 رکعت پڑھ کے رات ہو یا دن 3 دفعہ وہ دعا پڑھو، 1 دن پڑھو، 2 دن پڑھو، دیکھو کہ دل کا رجحان کیا ہے، اگر پتہ نہ لگے پھر پڑھو، حتیٰ کہ 7 راتوں تک پڑھو۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے، قرآن سن کے، قرآن پورا اترا تھا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ابھی تو مکی زندگی ہے، خدا کے بندے، مدینے والی صورتیں تو مدینے میں اتری، پتہ ہے خام خواہ بھائی قلم لے لیتا ہے، کہا ایک ہی آدمی ہے وہ لکھنے والا، اب کیا کریں؟ یہ بالکل وہی آدمی، اس کا ایک پرچی ہے نا محفوظ رکھنا، اس کا میں حل کروں گا۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھیں، ہاں بالکل بہت ثواب ہے، یہ بھی وہی ہے۔ ایک آدمی نے بیوی کو 10 سال پہلے گھر سے نکال دیا، عشاء کے بعد آ جانا، کٹھے چلیں گے شروع کے لیے۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں پریشان؟ میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ کوئی ایسا بدبخت آدمی ہے وہی آ جائے۔
اور اسی کی نظر سے میں بیمار ہوا ہوں. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، اتنا اللہ نے مجھے بھی کچھ دیا ہے. اچھا جی، فطرہ، زکوٰۃ، قربانی اپنے غریبوں کو دیں. رشتہ دار غریب ہیں، بالکل سب سے پہلے رشتہ دار حقدار، یاد رکھو. زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے تیرے رشتہ دار حقدار. آت ذل قربا حقہ. اگر رشتہ داروں میں غریب نہ ہو تو پھر محلے والے حقدار. محلے میں غریب نہ ہو تو پھر اس کے بعد والے محلے کے حقدار. اس میں بھی نہ ہو تو تیرے شہر والے حقدار. مسلمان یہی خیال کر لو تو کوئی غریب رہے گا. بس اللہ توفیق دے آپ کو بھی، مجھے بھی. ایک آدمی ان کو 5,000 ریال دیا میں نے. اس نے کہا فائدہ ہو یا نہ ہو میں تمہیں 6,000 دوں گا، حرام ہے. تم نفع نقصان میں شریک ہو، فائدہ ہو تو شریک، گھاٹا ہو تو شریک، ورنہ فکس کرنا وہ تو سود ہے. بیوی کی بھانجی جو ہے تو وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خالہ بن جائے گی. تو دو جمع نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں. کمپنی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے تمام لوگ حرم نہ جائیں، بلکہ ایک ملازم کو کمپنی ہی میں رہنا ہوگا. بالکل ہے، ٹھیک ہے. کمپنی خالی ہو جائے، وہاں چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، تم ذمہ دار ہو. بالکل جائز ہے. پابندی کو انہوں نے سمپل تو نہیں لگایا، انہوں نے کہا ایک آدمی رکھو، پھر وہ اگلے دوسرے جمعہ کا دوسرا بندہ رہے. تو ذمہ داری ہے. کے ساتھ برقع مجھے تو نہیں پتا. اچھا، خان نہیں، پان کے ساتھ زردہ اور تمباکو بالکل نہ کھایا کریں. ایک آدمی نے صفا مروہ میں 5 چکر لگائے. اس نے غلطی سے سمجھا کہ 7 ہو گئے، بال کٹوا دیے، کوئی بات نہیں. اب ایسا کرے کہ ایک دفعہ پھر 7 چکر ٹھیک کر دو، جرمانہ کوئی نہیں، کیونکہ پہلے بھی 4 سے زیادہ ہو گئے.